اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہیں کہ شرک اصغر جو انسان کرتا ہے، جیسے ریا، نمود ہے، غیر اللہ کی قسم ہے، یا دھاگا باندھ لیا ہاتھ میں. اب دھاگے کو، تعویذ کو، اگر وہ اس میں صرف دھاگے والا تعویذ ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اگر دھاگا باندھ لیا اور دھاگے کو وہ سمجھتا ہے، کوئی کڑا پہن لیا، کوئی حلقہ پہن لیا، اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھے شفا دے گا، اس کو سبب بنا لیا، حالانکہ وہ سبب نہیں ہے، تو مشرک ہوگا شرک اصغر والا. مگر اگر اسی کو کار کار کارگزار سمجھے گا، کارگر سمجھے گا، کارساز سمجھے گا کہ نہیں یہ حلقہ یا یہ تعویذ بہت پاورفل ہے، یہ مجھے بچاتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. بلکہ شرک اصغر جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو محققین اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شرک اصغر معاف نہیں ہوگا. شرک اصغر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں اگر وہ گھر اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ شرک اصغر پر اسے سزا دے گا ضرور. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا گیا. تو شرک چھوٹا ہو یا بڑا، لفظ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہا شرک معاف نہیں کروں گا، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دیگر کبائر کی طرح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیونکہ ظاہر ہے شرک اکبر میں شرک اصغر میں فرق ہے. شرک اکبر جو ہے اسلام سے باہر کر دیتا ہے، یہ باہر نہیں کرتا. شرک اکبر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے، اس سے وہی عمل برباد ہوتا ہے جس میں شرک اصغر ہوتا ہے. اور شرک اکبر سے انسان اگر بغیر توبہ کے مات تو معافی نہیں ہوگی، اور شرک اکبر والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر وہ گیا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دیگر گناہوں کی طرح ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں. ایک اور قول ہے اس سلسلے میں، کچھ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ ایسا مسلمان بندہ جو شرک اصغر کرتا تھا، کے پاس اور بھی گناہ تھے اور بھی نیکیاں تھیں، تو اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا اور گناہوں کا کم ہوا، اور ان گناہوں کے ساتھ شرک اصغر بھی ہے، تو وہ چونکہ نیکیاں زیادہ ہیں تو شرک اصغر بھی معاف ہو جائے. اور گناہ زیادہ ہوئے اور شرک اصغر بھی ہوا اور نیکیاں ہوئی، تو اب یہ شرک اصغر معاف نہیں ہوگا، بلکہ سزا دینا ضروری ہے. اب اس میں اور ان گنہگاروں میں کیا فرق ہے کہ ایک گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا، اس کی برائیاں اور گناہ زیادہ تھے، جہنم کا مستحق ہے، لیکن معاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس شرک نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس شرک اصغر ہے تو معاف نہیں ہوگا. یعنی ایک قول ہے اہل علم کا پیر کے، یہ اہل علم کے اقوال کا خلاصہ ہے. اور زیادہ تر علماء نے جو محققین ہیں انہوں نے تو یہی بات کہی ہے کہ شرک اصغر معاف نہیں ہوگا بغیر توبہ کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس عموم میں داخل ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے اندر چھوٹا اور بڑا شرک دونوں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے. جی.